کے ساتھ احسان کرو۔ سامعین محترم، احسان کا معنی، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اللہ نے اس احسان کا مختلف انداز میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو اس بات کی گارنٹی اور ضمانت بھی اللہ کا قرآن دے رہا ہے کہ اللہ جو احسان کرنے والے ہیں، جن پر آپ نے احسان کیا یا جس نے آپ پر احسان کیا، یہ محسنین جو ہیں یہ اللہ کے پیارے اور برگزیدہ لوگ ہیں۔ وگرنہ کون کسی پر احسان کرتا ہے، کون کسی کا بھلا کرتا ہے، کسی کو اپنا سمجھتا ہے تو اس کے ساتھ انسان بھلائی کرتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آپ پر تو احسان کرے اور آپ اس کا برا کریں، وہ آپ پر آپ کی خیر خواہی کرے، آپ کی بھلائی کرے، آپ کا تاریخ مستقبل اچھا بنا دے، بے روزگار تھے روزگار دے دے، آپ بیمار تھے آپ کو دوائی لے کر دے دے، آپ کمزور تھے آپ کو طاقت دے دے، آپ کی عزت نہیں تھی آپ کو عزت دلا دے۔ یعنی آپ کے ساتھ کسی طریقے کے ساتھ بھی جو انسان بھلا کر دے، تو اب اس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اے انسان، تو اپنے والدین کی جو خدمت کر رہا ہے، تو نہیں کر رہا، اس سے پہلے تو غور کر کہ ایک وقت تجھ پر بھی یہ آیا تھا کہ نہ تو کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا، تجھ پر کچھ لمحے ایسے گزرے کہ تو کھا بھی نہیں سکتا تھا، تیری ماں تجھے اپنی چھاتی سے تجھے غذا دیتی رہی، تو پی بھی نہیں سکتا تھا، تیری والدہ تیرے لیے فیڈر کا چاہے انتظام کر کے تیرے منہ کے اندر وہ فیڈر بھی دیتی رہی تیار کر کے، تو پینے سے بھی قاصر تھا، تو کھانے سے بھی قاصر تھا، تو چلنے اور پھرنے سے بھی معذور تھا، قاصر تھا، تیرے اندر طاقت نہیں تھی کہ تو چل پھر سکتا، تو اٹھتا تھا بلکہ اٹھنے پر بھی تو قادر نہیں تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا، تیرا باپ تجھے اٹھاتا تھا، تیری ماں تو گرتا تھا تو تجھے اٹھا لیتی تھی، اور یہی نہیں تو چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، اور بڑا ہوا تو چل پھر نہیں سکتا تھا، چلتا تھا گر جاتا تھا، چلنے کی کوشش کرتا تھا لڑکھڑا جاتا تھا پھر گرتا تھا، تیری ماں تجھے بسم اللہ کہہ کے اٹھا لیتی تھی، تیرا باپ تجھے شفقت سے سینے سے لگا لیتا تھا، تجھ پر بھی ایک وقت ایسا آیا تھا کہ تو کھانے پینے سے معذور تھا، تیرے اندر یہ سکت اور طاقت اور ہمت نہیں تھی، تو اٹھنے اور بیٹھنے سے بھی معذور تھا کہ تو اٹھ بھی نہیں سکتا تھا بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ تیرے اوپر یہ بھی وقت آیا ہے کہ تیرا پیشاب اور پخانہ تیرے جامے کے اندر نکل جاتا تھا، تیرے پیمپر کے اندر نکل جاتا تھا، اس کو دھونے پر بھی تو قادر نہیں تھا، تیری ماں یہ خدمت سر انجام دیتی تھی۔ اپنے بچپن پر غور کر کہ تجھے سمجھ نہیں آتی تھی، تیری ماں تیرا باپ تجھے شفقت سے سمجھاتا تھا، تجھے سکول کے اندر تعلیم دینے کے لیے، تجھے ایجوکیٹ کرنے کے لیے، تعلیم یافتہ اور معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے انہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی تجھ پر خرچ کی ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ، ان کو پتا تھا کہ ایک وقت ہم پر بھی یہ آنا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا بھی وہ یورن وہ سٹول اپنے پجامے کے اندر ہی پاس ہو جائے، وہیں نکل جائے، ان کو پتا تھا کہ ہم پر بھی شاید یہ وقت آ جائے، ان کو بھی پتا تھا کہ ایک وقت ہم پر بھی آنا ہے، شاید ہم کھانے اور پینے سے معذور ہو جائیں، شاید کھانے کی نالیاں ہمارے کھانے کی نالی میں لگ جائیں، ڈاکٹر جو ہے وہ کہیں کہ کھا پی نہیں سکتا، شاید ان پر بھی یہ کبھی بڑھاپے کا وقت آ جائے، بیماری کی یہ کیفیت اور حالت آ جائے، ان کو پتا تھا کہ ایک وقت ہم پر بھی یہ آنا ہے کہ
کہ چل پھر نہیں سکیں گے، صرف اور صرف چارپائی کی زینت بن کے رہ جائیں گے، نہ چل سکیں گے، نہ پھر سکیں گے، نہ اٹھ سکیں گے، نہ بیٹھ سکیں گے، نہ کھا سکیں گے، نہ پی سکیں گے، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے ایسا بھی وقت آ جائے کہ یہ بڑھاپے کی اس کیفیت کو پہنچ جائیں کہ ان کا پیشاب اور پخانہ جو ہے وہ ان کے جامے میں نکل جائے، اور یہ تو ان کا تو آج نکل رہا ہے، تیرا اس سے پہلے نکلا کرتا تھا، ان کا تو آج نکل رہا ہے، ان سے تو کھایا اور پیا آج نہیں جا رہا، ان سے تو چلا اور پھرا آج نہیں جا رہا، یہ اٹھتے ہیں تو ٹیک لگا کر اٹھتے ہیں تو چلا ان سے آج نہیں جا رہا۔ لیکن اے انسان، کسی گمان کے اندر غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ وقت ان پر بعد میں آیا ہے، تجھ پر یہ پہلے آیا تھا، لیکن وہ بچپن تھا، وہ بچپن تھا کہ تو کھا کچھ نہیں سکتا تھا، تیری ماں کھلاتی تھی، تو پی نہیں سکتا تھا، تیری ماں پلاتی تھی، تو چل پھر نہیں سکتا تھا، تیرا باپ انگلی کے ہاتھ کے اشارے سے تجھے چلاتا تھا، تو اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، تیرا باپ ہی تجھے اٹھاتا تھا، وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر باہر گلی اور بازار کے اندر لے جاتا تھا، اپنی چھاتی اور سینے پر تجھے لٹاتا تھا، تجھ سے پیار کرتا تھا۔ تو اب خدا یہ فرما رہا ہے کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بتا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کہ انہوں نے تو جب تو کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، انہوں نے تو تجھے کسی اولڈ ہوم کے اندر تجھے لے جا کے جمع نہیں کروا دیا کہ یہ ہمارا ابا رکھ لو، یہ بابا رکھ لو، یہ ہماری مائی رکھ لو، یہ ہم سے سنبھالی نہیں جاتی، کیونکہ میری بیوی جو ہے وہ صفائیاں کر کر کے تھک جاتی ہے، اب میری بیوی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو، ان بوڑھے کو جن کے قدموں میں تیری جنت ہے، جن کے قدموں میں تیری جنت ہے، اپنی جنت کو اولڈ ہوم کے اندر جا کے جمع کروانے والے نوجوان، سوچ کہ ایک وقت تجھ پر بھی یہی آیا تھا کہ تو چل نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، تیرے اندر طاقت، قوت، شکت اور ہمت کچھ نہیں تھا، صرف تیرا سہارا یہ تیرے والدین تھے، تیرے یہ والدین تھے، اور آج ان پر یہ وقت آیا ہے جو تیرے کندھوں پہ ان کا قرض تھا، آج وہ قرض چکانے کا وقت آیا ہے، تو تو نے اپنی آنکھیں پھیر لی ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بتا کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوتا ہے؟ یہی اللہ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسنہ اور احسانہ یہاں اچھا برتاؤ ہے۔ حسنہ کا معنی ہوتا ہے حسن، اچھی چیز کو کہا جاتا ہے، حسن اچھی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان جس سے دیکھے اور پھر دیکھے اور دیکھتا رہ جائے، اسے کہتے ہیں حسن۔ اور اللہ نے فرمایا احسانہ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ایسا حسن کرے، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ تمہارے برتاؤ کو تمہارے والدین دیکھے اور دیکھتے ہی رہ جائے، اور وہ دیکھے کہ میرا بچہ جو ہے وہ میری اتنی خدمت کر رہا ہے، پھر تجھے نہ کہنا پڑے کہ ماں جی میرے لیے دعا کرنا، تجھے نہ کہنا پڑے کہ ابو جی میرے لیے دعا کرنا، بلکہ اب تجھے دعائیں کروانا نہ پڑے، ان کے دل سے تیرے لیے خود دعائیں نکلے، تو تب اسے احسان کہتے ہیں، اسے احسان کہتے ہیں کہ بندے اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کر، ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر، ان کے ساتھ ایسے معاملات اختیار کر، ان کی ایسی خدمت کر، ان کو ایسا راضی کر کہ تجھے نہ کہنا پڑے کہ میرے لیے دعا کرنا، بلکہ وہ خود ان کے دلوں سے جو دعا نکلے گی وہ خدا کے عرش تک نہیں، عرش اعظم سے کراس کرتی ہوئی خدا کی بارگاہ تک پہنچے گی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ ان کی وہ دل سے نکلی ہوئی دعا جو ہے وہ رائے گا اور ضائع نہیں جائے گی، وہ سیدھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر پہنچے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تو اپنے والدین کو ایسے راضی کر۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں میرے نبی نے فرمایا رب کی ناراضگی ہے۔ تو یہ تو باپ کی شان ہے، تو ماں جس کا اس سے بھی بڑا درجہ ہے، تو پھر اس کی ناراضگی میں کیسی ناراضگی ہوگی خدا کی؟ پھر تو غضب ہوگا، ناراضگی نہیں ہوگی۔ اور اس کی رضا کے اندر پھر رب کی رضا کیسی ہوگی؟ وہ اگر دیکھنی ہو تو اب ایسے کرنی کی ذات کو دیکھ لیں۔ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ ماں کی رضا میں رب کی رضا ہے،
باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. اگر یہ منظر دیکھنا ہو، یہ شان و مقام دیکھنا ہو، تو پھر تو سیدنا اویس قرنی کو دیکھ لیں. صرف ایک ایمان قبول کیا تھا، اسلام لائے تھے، کلمہ طیبہ پڑھا تھا، کوئی بہت زیادہ تہجدیں، قرآن کی تلاوتیں، تسبیحات، ذکر و اذکار، کوئی جہاد نہیں کیے تھے صحابہ کے ساتھ، حضور کے ساتھ مل کر، کچھ نہیں کیا تھا. صرف کیا کیا تھا کہ اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد جو عمل کیا تھا وہ ایک ایسا عمل ہے جو حضرت اویس قرنی کو بلند و بالا مقام تک لے گیا. وہ صرف اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت ہے، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں. صرف اپنی والدہ کو راضی کیا. سورہ بقرہ کو دیکھ لیں، سورہ بقرہ کو پڑھ لیں کہ وہ بنی اسرائیل کا وہ ایک نوجوان جو گائے بیچنے کے لیے، جس کے باپ نے گائے جو تھی وہ چھوٹی گائے جسے ہم بچڑا کہہ لیتے ہیں، گائے کا بچہ جنگل میں چھوڑ دیا تھا اللہ کے حفظ و امان کے اندر. سورہ بقرہ قرآن کی سورت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، سب سے بڑی قرآن کی سورت، اور اس سورت کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس سورت کو یہ اعزاز حاصل ہے. فی زمانے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جس گھر کے اندر روزانہ 41 دن روزانہ ایک مرتبہ جو سورہ بقرہ پڑھے گا، اس گھر کے اندر جادو ٹونے کے ساتھ ختم ہو جائے گے. لیکن ہم قرآن کھولیں گے تو تبھی ہے نا، کھولنا تو پڑے گا نا، قرآن کھولیں گے تو پڑھیں گے نا، وگرنہ تو پھر بابا جی کا جھنڈا تو لہرا رہا ہے، ہم بابے کے پاس تو چلے جاتے ہیں. تو لیکن ہم نے اپنے نبی کے فرمان کی طرف بھی کبھی آئیں کہ میرے پیغمبر نے جو ہمیں وظائف دیے ہیں قرآن کی صورت میں، نماز کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، جو اللہ کے رسول نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، کاش اگر ہم ان طریقوں کی طرف آ جائیں تو ہماری بیماریوں سے جان چھوٹ جائے، مرضوں سے جان چھوٹ جائے. تو عرض کر رہا تھا کہ والدین کی وہ خدمت، وہ اطاعت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے حضور ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. فرمایا کیا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا؟ عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر 7 حج کروائے ہیں. 7 حج، 1 2 3 نہیں، 7 عمرے بھی نہیں، حج کروائے ہیں. اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر مسلسل 7 حج کروائے ہیں. اے ابن عمر، اے عبداللہ ابن عمر، بتاؤ میں نے اب اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر مسکرائے، فرمایا تو ساری زندگی کے حق کی بات کرتا ہے، ساری زندگی کے حق کی بات کرتا ہے. تو نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے 7 حج کروا دیے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. خدا کی قسم تو نے تو ابھی اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا جس رات تو نے بستر پر پیشاب کر دیا تھا. تیری ماں کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ میرا بچہ جو ہے یہ گیلے بستر پر سوئے. ماں خود تیرے پیشاب والے گیلے بستر پر لیٹ گئی، اس نے تجھ سے نفرت نہیں کی، تیری پیشاب سے کراہت نہیں کی، وہ خود اس پیشاب پر لیٹ گئی اور تجھے سوکھے اور صاف ستھرے جگہ پر تجھے لٹا دیا. تو نے تو ابھی اس ایک عمل کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ساری زندگی کے حق ادا کر دیے؟ فرمایا نہیں، ابھی تو نے اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جس رات تو نے بستر کو گیلا کر دیا تھا. تیری ماں اس گیلے بستر پر لیٹ گئی تھی. آج کوئی ایسا جتنا مرضی بادب ہو، بستر تو چینج کر دے گا، پیمپر تو والدین کا بدل دے گا. بڑھاپے میں اگر بیماری کو ایسا مرض ہو جائے، پیمپر تو بدل دے گا، چادریں تو چینج کر دے گا، نیچے سے بستر اتار کر نیا تو بچھا دے گا. لیکن خدا کی قسم کوئی اس بستر کی غلاظت اور گندگی اور ناپاکی میں لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ کوئی اس پیشاب پر، اس گندے اور غلیظ بستر پر کوئی لیٹنا نہیں چاہے گا. حالانکہ انہوں نے بھی تو پیشاب کیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ یورین پاس ہو گیا، پیشاب نکل گیا، کوئی اس پر لیٹنا گوارا نہیں کرے گا. لیکن ماں کی ممتا کی یہ محبت ہے. اے نوجوان،
یہ ماں کی ممتا کی مامتا ہے، یہ شفقت ہے، محبت ہے کہ وہ خود تیرے پیشاب پر تو لیٹ جایا کرتی تھی لیکن کراہت نہیں کرتی تھی، تجھ سے نفرت نہیں کرتی تھی، تجھے سینے سے لگا کر کہتی تھی میرا لال آ گیا، میرا چاند آ گیا۔ حضور سیدنا با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ